وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 1801، آیت نمبر 60. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 60. وما اوتیتم من شیء، اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی زینت ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی تر ہے، یعنی دائمی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہم آیت ہے اور یہ گزشتہ مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہے، اور جو مضمون یعنی چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی گزشتہ آیت جو تھی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میں کسی بستی کے پاس رسول نہ بھجوا دوں میں اس کو ہلاک نہیں کرتا، اور وہ رسول ہماری آیات ان کو پڑھ کر نہ سنا دے تو میں بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا.
وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور میں بستی والوں کو اسی وقت ہلاک کرتا ہوں جب وہ ظلم کا رویہ اختیار کر لیں۔ یہاں تو بستی کا تذکرہ ہے، لیکن آپ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ افراد جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یہ بھی بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، افراد اور بستی سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایک سا ہے۔ دیکھیں، بستی یا ایک قوم نام ہے افراد کے مجموعے کا، افراد سے مل کر بستی بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بستی میں سارے رہنے والے افراد ہی مراد ہوتے ہیں، بستی یا بستی میں رہنے والے لوگ۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ مخلوق کو ہدایت دے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، اور بہت یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے۔ پہلا انسان ہدایت دینے والا تھا حضرت آدم علیہ السلام، تو اس بات سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا اور لوگوں کو ہدایت دینے والا تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر 1,24,000 بہت بڑی تعداد ہے، اور نہ صرف دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف یہی ہدایت دینے والے نہیں تھے، پورا یہ چلا آ رہا ہے یہ کہ جہاں پیغمبر اور اس کے بعد اس کی قوم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہر پیغمبر کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ بہت عرصہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تقریباً 600 سال جتنے بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیغمبران کرام گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد ان کے نائب جو ہے وہ پھر امتی ہوتے تھے۔ جس طرح آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم لے کے آئے ہیں، اس کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر یعنی امت محمدیہ پر ڈالی ہے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے یا بھجوایا ہے۔ اخرجت، تم نکالی گئی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اور لوگوں کو ہدایت پہنچانا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے نکل پڑے، آپ کو معلوم ہے، اور یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہاں یعنی یہ ایک ضمنی بات ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا مسلمانوں نے، ہاں اللہ کا نظام تلوار کے زور پر نافذ کیا ہے۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا تو وہ تو مسلمان بن گئے، جن لوگوں نے قبول نہ کیا ان کو مسلمانوں نے بزور بازو یا وہاں پر اللہ کا نظام نافذ کیا، بزور بازو لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، اس زمین میں اللہ کا نظام نافذ کیا۔ یہ ایک مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے آپ نے اس کا ترجمہ سنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت محض ایک متاع کی سی ہے، متاع الحیات الدنیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے۔ اب جو بھی ہمیں دیا گیا ہے تو یہ برتنے کا سامان ہے، متاع یعنی دنیا کی زندگی کا
یعنی استعمال کا ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک متاع کا مطلب وہ ڈسپوزیبل چیزیں ہیں، استعمال کیا اور ختم. جو بھی یہ دنیا استعمال کے لیے ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ڈسپوزیبل ہیں. اب دیکھیں میرا اور میری اولاد کا تعلق جو ہے وہ موت تک ہے، موت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ وجوہات ہیں، اولاد اگر نیک ہے تو وہ یعنی ہم سب ہوں گے پھر اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اگر اولاد یعنی ماں باپ میں اولاد میں اور والدین میں اختلاف ہو نظریاتی، تو پھر یہ دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے روز قیامت. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. میں متاع الحیات دنیا کی بات کر رہا ہوں. متاع ایک یعنی اس کا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ، اور جانور آپ لوگ قربان کر رہے ہیں، قصائی آ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ یعنی جانور جو ذبح کر رہا ہوں مجھے ایک صاف کپڑا چاہیے جس کو استعمال کر کے میں پھینک دوں، وہ دوبارہ استعمال میں نہیں ہوگا. وہ خون وغیرہ، جانور کا خون صاف کرنے کے لیے یا جو بھی ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ سے ایک صافی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے صاف. تو اس کے بعد وہ استعمال کے بعد ظاہر ہے وہ خون آلود کپڑا ہوتا ہے، وہ ڈسپوزیو یعنی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ متاع کی تفصیل ہے تھوڑی سی، یعنی استعمال کیا. اور اب ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے، دیکھیں ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ کہوں کہ دنیا کے استعمال سے ہم نے جنت کمانی ہے. بات صرف نیت کی ہوتی ہے. اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت بگڑ گئی اور اس دنیاوی ساز و سامان کو یا متاع دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اس کو دل میں ڈال دیا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، تو یہی چیزیں جو ہیں آپ کے آگ میں جانے کا باعث بنیں گی. یہ بات نوٹ کر لیں. استعمال پہ بات ہے. چھری ہے نا، چھری سے آپ کسی کا گلا کاٹیں، کسی بے گناہ کا، یا اس سے سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں، اپنے لیے آم کاٹیں، جو بھی، تو استعمال پہ بات ہے. ایک استعمال آپ کو مجرم بنا دیتا ہے اور دوسرا استعمال حلال ہے آپ کے لیے. دنیا میں رہنا جائز ہے اور اس کو استعمال کرنا فرض ہے. لیکن یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہے، ابھی کر رہا ہوں. دنیا کا یا دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساز و سامان دیا ہے، جو بھی دیا ہے، ما اوتی تم من شیء، دیکھیں الفاظ کو دیکھیں نا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یہ استعمال کی چیز ہے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تو پھر آپ نے غور و فکر کرنا ہوگا. اندھادھن اگر آپ ایک چیز کو استعمال کرنے لگے تو وہ تو پھر آپ کو کام نہیں دے گی. یعنی بغیر مقصد کے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بغیر مقصد کے آپ اگر کسی یعنی مختلف راستوں پر گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی آپ کی منزل نہیں ہے، تو صبح سے شام تک کبھی ایک راستے پہ چل رہے ہیں، کبھی دوسرا، ادھر ادھر ساری مختلف منازل کی طرف. دن بھر آپ نے سفر کیا تو آپ تو رات کو وہیں پر آ گئے، یا ہو سکتا ہے اپنے یعنی گھر سے جہاں سے آپ چلے ہوں وہاں سے آپ بہت دور چلے گئے ہوں، بھٹک گئے ہوں. کیوں کہ آپ کی منزل اول تو تھی نہیں، اور اگر تھی تو غلط تھی. دیکھیں یہی بات ہے، سچی بات یہی ہے. ہماری دنیا میں رہنے کی نیت اللہ نہیں ہے. ایک بات. اچھا، اس میں اب یہ ہے نا کہ بغیر کسی مقصد کے انسان زندگی گزار نہیں سکتا. یہ ایک اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. مقصد ضروری ہے، انسانی یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ مقصود یعنی منزل متعین کر کے جیے گا.
کیا بس زندگی گزار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. عام طور پہ آپ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر آپ کے سامنے بے مقصد بات کرے تو آپ اسے ٹوکتے ہیں. میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ رات کو موٹر سائیکل میں یوز کرتا ہوں، مطلب میرے پاس ہے، موٹر سائیکل ہے. اب اس میں رات کے وقت جب میں اس پہ سوار ہوا یا گھر آیا تو ہیڈ لائٹ یعنی بند کرنا بھول گیا. انجن میں نے بند کر دیا، ہیڈ لائٹ کا بٹن جو ہے وہ کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ جب آپ آف کرتے ہیں موٹر سائیکل کا انجن وغیرہ چابی گھماتے ہیں تو وہ آف ہو جاتی ہے. تو اس کو یعنی میں نے بند کرنا. اب صبح جب میں نے گاڑی نکالی، موٹر سائیکل نکالی اور میں نے سفر شروع کر دیا تو اس کا تو مجھے دھیان نہیں تھا. وہ اب میں لائٹ کھول کے، یعنی لائٹ کھلی بھی ہے، میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں. اب 10 بندے مجھے ٹوکیں گے، لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو. اب لائٹ کھلی رہنے سے دن کے وقت کسی کی آنکھیں چندیانی نہیں، کیونکہ سورج کی اپنی اتنی روشنی ہے کہ اس لائٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دوسرا، اس لائٹ کے جلے رہنے سے موٹر سائیکل کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ تو آپ کو معلوم ہے، نہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، نہ کچھ. لیکن 10 لوگ مجھے ٹوکیں گے، اشارے کریں گے، آواز دیں گے، لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، لائٹ. یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں. انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اور یہ عقل اس کو مجبور کرتی ہے کہ تم ایک منزل کا تعین ضرور کرو. اب ہم نے منزل کا تعین کر لیا ہے. بے مقصد زندگی، آج مجھے اس بات کا یعنی یقین ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے بے مقصد زندگی نہیں گزار رہا. اب جو متاع دنیا ہے اسی کو ہم نے مقصود حیات بنا لیا ہے. ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اب ہم ظاہر کے لیے، ظاہر کو مقصود بنا کے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو حقیقت ہے اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے. یہاں اگر دیکھیں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہو. بہت پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے، قربان جاؤں. تو بنا سوچے سمجھے انسان، ہم جو ہے، ہم مسلمان، آج کا مسلمان بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے. نمبر 1 بات یہ. دوسری یہ کہ اس کی سوچ سمجھ دنیا تک محدود ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اے داعی قرآن، تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے. من تولا عن ذکرنا، جو جس کو میں یاد ہی نہیں ہوں. اس ذکر کا جو صحیح مفہوم ہے وہ لیں، مجھے تو اس نے بلا دیا ہے. اب یہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہے. سوچنے کا مقام ہے سامنے کا. میں تھوڑا سا سپیڈ کم کر لیتا ہوں، آپ تھوڑی اس بات پہ سوچیں. دیکھیں، دنیا ہمارے خیالوں میں بسی ہوئی ہے، دنیا ہمارے دل میں بھی ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم عبث زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. دنیا کو مقصود اگر آپ نے بنا بھی لیا ہے تو یہ تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگا. موت کے وقت آپ دیکھے ہوگا مردے کو، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، جسم کا میل بھی چھڑا لیتا ہے غاسل، کچھ نہیں لے جاتا وہ اپنے. تو ساری دنیا تو آپ نے جس کام کے لیے گزار دی اس کو تو آپ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ تو کوئی منزل نہیں ہے، دنیا تو کوئی مقصود ہے نہیں. آپ کیوں دنیا اور اس میں آپ نے اپنا دماغ خراب کر لیا ہے؟ مجھے بہت یعنی افسوس کی بات ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیں، ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں.
اور یہ یعنی اگر میں تھوڑی سی اس کی اور مثال دوں تو ایک برف کا بلاک ہے، گرمی کا موسم ہے، برف کا بلاک ہے، اور بظاہر وہ یعنی گرمی ہے، آپ کو ٹھنڈا لگ رہا ہے اور جو کچھ بھی ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس میں تو بس یہی چاہتا ہوں، بہت اچھا ہے، اس کو میں یعنی یہ میرا حاصل زندگی ہے۔ یہ مثال ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ حقیقت میں بھی منطبق کریں۔ برف کا بلاک ہے، چمک رہا ہے، بھاپ اٹھ رہی ہے، نظر تو آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں بس میں نے تو اس کو دل دے دیا۔ اب وہ کتنا عرصہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے حاصل بھی کر لیا، پیسے بھی دے دیے، جو بھی تھی قیمت آپ نے دے دی، آپ نے کہا بس ہائے برف ہائے برف ہائے برف، تو برف کتنی دیر رہے گی؟ گرمی کا موسم ہے، پگھلنے کی رفتار جو ہے وہ زیادہ ہے، گرمی ہے، آخر کار وہ پگھل جائے گی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہی حالت ہے، دنیا تر و تازہ لگ رہی ہے، شفاف، وہ بعض اوقات بڑی گلو کر رہی ہے، ہمارے سامنے اس کی چمک دمک ہے نا، یہ اور ہے۔ دیکھیں یہ اقتدار کے پیچھے لوگ اندھے ہو رہے ہیں، یہ جو سیاست والے ہیں یہ کرسی کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں، سارا یعنی میں مثال دے رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، لیکن اقتدار اور کرسی، سارے پورے بڑے بڑے خاندان ہیں جو اسی میں یعنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کو پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیسے کا کھیل ہے، سیاست اور اقتدار اور یہ الیکشن وغیرہ پیسے کا کھیل ہے، اور اسی میں جو ہے وہ اسمبلی میں جا کے کس طرح وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ جس پر لکھا ہوتا ہے، اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ پھاڑ پھاڑ کے اسپیکر کے سامنے اچھالتے ہیں۔ یہ منظر تو اکثر آپ نے دیکھا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جتنے بد اخلاق لوگ ہیں، ظاہر ہے اکثریت ایسے ہی کرتی ہے۔ اپوزیشن کا لازمی ہے وجود ہماری جمہوریت میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی اقتدار ایک کے پاس ہوگا، اپوزیشن کے پاس نہیں ہوگا۔ بہرحال میں اس پہ کچھ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کرسی کے لیے ساری زندگی جو ہے کرسی کے لیے لوگ گزار دیتے ہیں، الیکشن کھیلتے ہیں، اور پھر کرسی، اور پھر وزیر مشیر، جو بھی اس میں جو بھی ہوتا ہے۔ اسی کی طرح جو ہے وہ آپ فوج میں چلے جائیں، کیپٹن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں میجر کب بنا، جب میجر بن جائیں تو وہ کرنل، اور پھر وہ چل ساری مطلب وہ سروس میں بس وہ اپنی عہدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ میں نے خود ایک پولیس والے کو دیکھا تھا، وہ 3 ستارے تھے اس کے کندھے پہ، ابھی بھی وہ زندہ ہے، اور میری اس سے مطلب یہ بات چیت تھی، جانتا تھا میں اسے، اور کافی عرصے تک 3 ستارے رہے، تو وہ بس اس انتظار میں تھے کہ چاند تارہ کب لگے گا مجھے، اسی کے خواب دیکھ رہے۔ اب وہ صاحب حیثیت تھا، آدمی ہے، لینڈ لارڈ تھا ابھی تک اس کی۔ تو یہ دیکھیں، ہم دنیا کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں کافروں کو، ہم لوگ دنیا کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ فریحو بالحیات دنیا کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ہماری پوزیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور یہ فریحو بالحیات دنیا، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی عام بیماری ہے۔ آج کا مسلمان دنیا دار ہے، آج کے مسلمان نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی گندگی سے اس کا دماغ بھرا ہوا ہے، ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ اور دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے وہ 2 لوگ جو ہیں، خاتون خانہ اور اس کا میاں، ساری زندگی آپ دیکھیں بس آپس میں لڑتے بھیڑتے، یہ کیا؟ یہ گندگی ہمارے دماغ میں بھری ہوتی ہے۔ ایک ایک بات کو بیگم صاحبہ محسوس کرتی ہیں شوہر کی، شوہر الگ جو ہے بیگم صاحبہ کا ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتا رہتا ہے اور اپنے دل میں رکھتا رہتا ہے۔
معاف تو نہیں کرتا وہ. کبھی موقع آتا ہے تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، تم یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. ساری زندگی دنیا کے معاملات میں ہم رہ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں زندگی تو اللہ کی یاد والی زندگی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. ہمیں تو اللہ یاد ہی نہیں ہے. وہ دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی دعا نہ کرے، اور میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. اور ہم نے ایسا کیا ہے. اللہ کو بھول کر ہم زندہ ہیں، اللہ کی یاد میں نہیں ہیں ہم. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ذاتی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم تو دنیا کی یاد میں خوار ہو کر زندگی گزار کر بس دھڑ اندختہ ہو جاتے ہیں. میری عمر جو ہے یعنی 65 سال، 66واں سال میرا اب شروع ہونے والا ہے. میرے سامنے بہت سے لوگ دنیا ہی کی یاد میں زندگی گزری، مر بھی گئے، بہت سے لوگ مر گئے. ہماری باری ہے انشاءاللہ. تو یہ کیا زندگی ہے؟ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا. یہ تو ظاہر کی زیب و زینت ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ ایک مثال دوں. ایک شخص کے لیے پھانسی کا ایک نوجوان ہے، تو اس کی جو ہے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ پھانسی میں 1 مہینہ رہتا ہے، پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہے، اور اسے دنیا کی زیب و زینت جو ہے وہ حکومتی مثال ہے، میں آپ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حکومت جو ہے اس کو کہتی ہے 1 ماہ تک اس کو بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے دو، اور اس کو جو مرضی آئے کرنے دو، جو مرضی آئے کرے، کھائے پیے، اچھے سے اچھا کھائے پیے. لیکن 1 مہینے بعد پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہے. تو اگر وہ اس کو معلوم ہو، یقین ہو جس کو پھانسی، تو اس کا کیا من لگے گا؟ فرض کر لیں یہ بات حقیقت ہو گئی اس شخص کے لیے جس پہ آرڈر ہو گیا پھانسی کا. تو یہ 1 مہینے کی جو اس کو آزادی اور چھٹی اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے بھی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، تو کیا اس میں دل لگے گا؟ یہ کہتا ہے یار میں شادی کر لوں اور بس. یہ تو ساری دیکھیں موت کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ ہم غم ایسا زندگی مطلب ایسے نہ جئیں. موت کا وقت پوشیدہ ہے. ما تدری نفس بأی ارض تموت. تو بات ایسی ہے. دیکھیں جو خلاصہ کلام میں بیان کروں، جو انسان دنیا میں آ گیا ہے، اگر اس نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے. اگر ہم نے سوچ سمجھ کر زندگی نہ گزاری، اندھے بن گئے، بہرے بن گئے، گونگے بن گئے، یہ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے منافق کے بارے میں، تو اس کی ہلاکت یقینی ہے. ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں کہ ہم نے، آپ مسلمان کی میں بات کروں، کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، حکومتی رویوں کو دیکھ لیں، آپ یہ پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے حکمرانوں کے چال چلن کو دیکھ لیں، آپ عوام کے چال چلن کو دیکھ لیں. سارے کے سارے دنیا پر لٹو ہو رہے ہیں. وہ فریحوا بالحیات الدنیا، آخرت کی زندگی کو بھول کر اگر آپ نے دنیا کی کچھ فائدہ اٹھا بھی لیا اور ہمیشہ کا نقصان آپ نے مول لے لیا. یقینی ہلاکت ہے. اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ پھیر لیا حقیقی طور پہ اور دنیا میں دل لگا لیا، آپ کی ہلاکت یقینی ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارا زمانہ اللہ تعالیٰ والعصر، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں جا رہا ہے سمیت مسلمانوں کی، برائے نام مسلمان. تو تھوڑا سا عقل سے کام لیں. افلا تعقلون. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اب اس کے ساتھ آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.